ذکر سے پہلے یہ نیت کریں میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ جب لا الہ کہیں تو یہ تصور کرے ہمارا دل دھل رہا ہے، ہر غیر اللہ اس سے نکل رہا ہے۔ الا اللہ کہیں تو اللہ کا نور شرط اعظم سے ہمارے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ بندہ لا الہ کہتا ہے، فوراً عرش پر پہنچ کر اللہ کی تجلی سے ملاقات کرتا ہے۔ لہذا ذکر کی پابندی انسان کو کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ تصویر روزانہ پھیرنی چاہیے، کیونکہ ذکر مذکور تک پہنچاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من احب اللہ اکثر ذکرہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کس شے سے محبت کرے گا تو اس کو زیادہ یاد کرے گا۔ تو یہ عجیب ہے کہ محبت پیدا ہو جائے تو ذکر کرتا ہے، ذکر کرے گا تو محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہے اصل میں۔ اس لیے انسان میں اگر محبت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی تو ذکر کرے گا، اور ذکر کرتا رہے گا تو ایک دن محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے دو طرفہ نظام ہے اس کا۔ ہاں جی، اس لیے کلمہ طیبہ خاص طور پر افضل الذکر ہے، اس کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ کم از کم ایک تسبیح روزانہ پڑھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 100 بار جو روزانہ پڑھے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ہو یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنے گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک تسبیح اسم ذال لفظ اللہ کی فرمایا پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں. اللہ جل جلالہ تعالی شان اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان اللہ اللہ ایچے شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ جل جلالہ تعالی شان 10 بار استغفار پر ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت الوقف البناء كما انت الفنك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا ومن الماء البارد کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں خبردار تیرا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما اپنا مقربین بارگاہ فرما ہماری قلب و جان کو اپنے عشق و محبت میں مبتلا فرما ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما ہماری خطاؤں کو نالائقیوں کو معاف فرما ہماری نالائقیوں کی نہ ہٹا کر اپنے دربار کے لائق فرما یا کریم یا رحیم یا غفور یا ودود یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما یا اللہ اپنے راستے کا شیر نر فرما یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو یا اللہ اولیاء صدیقین میں سے فرما ہمارے گھر والوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما ہمارے گھر کو ولیوں کا گھر فرما ہمارے گھروں کو گلیوں کا گھر فرما اور امت مسلمہ کو ولایت خاصہ نصیب فرما یا اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی محبت کی ان مجلسوں کو ہمیشہ جاری اور ساری فرما ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما ہر طرح کی عافیت نصیب فرما ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب متعلقین متعلقات جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مجھے بھی صحت اور عافیت نصیب فرما ہمارے گھر والوں کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان دوستوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ اس ادارے کو اس کی تمام شاخوں کو خانقاہ اور اس کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جہاں جہاں یا اللہ خانقاہیں تعمیر ہو رہے ہیں یا اللہ عافیت کے ساتھ تعمیری مراحل مکمل فرما اور خوب اور آباد اور شاد فرما جہاں جہاں آپ کی محبت کی مجلسیں دوست کر رہے ہیں یا اللہ سب کو تو قبول فرما رجوع عام نصیب فرما اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ آپ کی محبت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما
یا اللہ طلبہ اور طالبات کے امتحانات کل سے شروع ہو رہے ہیں، یا اللہ سب کو اچھے اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما، یا اللہ اس امتحان کو سالانہ امتحان کی تمہید فرما اور اس میں بھی کامیابیاں نصیب فرما، اور یہ بچے بھی امتحان دے رہے ان کو بھی کامیابیاں نصیب فرما، یا اللہ علم نافع عمل مقبول عطا فرما، یا اللہ رزق حلال میں فراوانی فرما، جو بھی رزق کے وسائل جس میں خیر و برکت فرما، جو بھی آپ نے نعمتیں ہمیں دی اس میں خیر و برکت فرما، نعمتوں میں خیر و برکت فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے یا جن نے دعاؤں کے لیے کہا یا نہیں کہہ سکے کہنا چاہتے تھے، یا اللہ سب کی حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔